لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بناتے وقت حکومت نے اس بات کو اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ شاید ہمیں 5 سال تک سبسڈی دینی پڑے، لیکن جب موٹر وے کے اوپر تینوں اکنامک زون فنکشنل ہو جائیں گے تو سبسڈی ختم کر دی جائے گی اور موٹر وے سسٹینیبل ہو جائے گا۔ لیکن وہ 5 سال کا عرصہ 13 سال میں کنورٹ ہو گیا اور حکومت پاکستان کو 2010 تک موٹر وے کو چلانے کے لیے سبسڈی دینا پڑی۔ اس ماضی کے تجربے میں ہمیں جو چیز لرن کرنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ کنسیو کیا جاتا ہے، اگر وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو شاید وہ آپ کے گلے بھی پڑ جائے۔ اس تجربے کو اگر آپ لنک کریں پروجیکٹ کے ساتھ تو آپ کو کچھ سملیرٹی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ سی پیک کے پروجیکٹ کو کنسیو کرتے وقت بنیادی آئیڈیا یہ تھا کہ تقریباً 47 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، جس کو بعد میں بڑھا کے 62 ارب ڈالر کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے بنیادی مسائل کیا تھے؟ پاکستان کے اندر اس وقت انرجی کا کرائسس تھا، انڈسٹریل گروتھ نہیں تھی، انڈسٹری نہیں چل رہی تھی، اور کنیکٹیوٹی نہیں تھی انڈسٹریل یونٹس کی اور مارکیٹ کی۔ تو ان تینوں مسائل کو حل ایسے کیا گیا کہ سی پیک کے اندر بجلی گھر لگیں گے، انڈسٹریل زون بنیں گے تمام صوبوں کے اندر، اور ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے سڑکیں بنا دی جائیں گی۔ تو اس پورے آئیڈیا کو کنسیو کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انرجی سے پروڈکشن بڑھے گی، اور پروڈکشن جو بڑھے گی اس کو مارکیٹ میں بیچ کے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی سبیل پیدا کی جائے گی۔ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ دنیا کے اندر جب سے انسان نے تمدن اور تہذیب میں اور سوسائٹی کے اندر رہنا شروع کیا ہے تو ڈیولپمنٹ کے لیے جو دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پانی ہوتا ہے اور دوسرا کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر اور سڑکیں ہوتی ہیں۔ پانی سے زندگی بنتی ہے، وہاں پہ معاشرت بن پاتی ہے، اور جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ پروڈکشن چاہے وہ ایگریکلچر کی ہو یا انڈسٹریل ہو، اس کو آپ کنیکٹیوٹی کے ذریعے مارکیٹ کے اندر بیچ پاتے ہیں۔ تو انڈسٹریل ایج سے پہلے سے لے کے اب تک کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کنیکٹیوٹی از دا کی۔ تو جب تک سڑکیں نہیں ہوں گی، موٹر وے نہیں ہوگا، تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا یا اکنامک ڈیولپمنٹ کا یا پراسپیرٹی کا ایک خواب تو ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں جے سی سی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی ہے سی پیک کی، تو اس میں جو ایس اے پی ایم ہے منصور صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو قرضے لیے تھے بجلی گھر کے لیے اس کی واپسی کو ہم نے رول اوور کرنے کی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے تمام پروجیکٹس ڈیلے ہو پا رہے ہیں۔ تو تقریباً جو 3000 کلومیٹر کی سڑکیں بننی تھیں، اکنامک زون بننے تھے، وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہیں۔ بجلی گھر بن چکے تھے، تو بجلی گھر کے لیے تقریباً چائنا نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ 19 بلین کی انویسٹمنٹ تھی، اور جو اگلے 20 سالوں میں چائنا نے بجلی گھر کے اس انویسٹمنٹ کے اوپر ڈیویڈنڈ لے کے جانا ہے، جو انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرن لے کے جانا ہے، وہ تقریباً 31 بلین US ڈالر کا ہے، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت لگایا گیا تھا وہ لائبور پلس 0.5% کا تھا۔ لائبور ہوتا ہے لندن انٹر بینک ایکسچینج ریٹ، جو کہ بنیاد ہوتی ہے جب بھی کوئی ایکسچینج ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ تقریباً 2% کے قریب ہوتا ہے۔ تو 2% میں ایڈ کرنا تھا 4.5%۔ یہ بہت ہی مہنگے قرضے تھے، اور اس کے اوپر اگر آپ جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، اس کے اوپر اگر آپ ریٹرن کی بات کریں تو 31 بلین کمائے گا اگلے 20 سالوں میں، جو اس نے 19 بلین صرف بجلی گھر کے پروجیکٹس کے لیے پاکستان کے اندر انویسٹ کیے تھے۔ اور چائنا کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنا بھی امپیریلزم آیا ہے اس میں چائنا کا جو امپیریلزم ہے وہ اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کانکر نہیں کرتا، وہ قبضہ نہیں کرتا، لیکن جو اس کا اکنامک امپیریلزم ہے وہ شاید دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، جیسے آپ کو سری لنکا کی بندرگاہ کے کیس میں نظر آتا ہے اور کینیا کی بندرگاہ کے کیس میں نظر آتا ہے۔ تو سی پیک کے پروجیکٹس کی ڈیلے کی وجہ سے کافی ساری انڈسٹری جو کہ ریلوکیٹ ہونی تھی چائنا سے، اور پاکستان کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آنا تھا جس کی آؤٹ پٹ سے پاکستان کے اندر اکنامک ریکوری ہونی تھی، اس ڈیلے کی وجہ سے کافی ساری انڈسٹری افریقہ چلی گئی اور کچھ انڈیا چلی گئی۔ تو ایک ایسی اپرچونٹی تھی پاکستان کے لیے جس کو اویل کر کے ہم پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کر سکتے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ ایک تو شاید اس وقت جو قرضے لیے گئے خاص طور پہ بجلی گھر بنانے کے لیے وہ بہت مہنگے تھے، کیونکہ جتنی بھی ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل لینڈنگ ہوتی ہے وہ 2% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جو قرضہ آپ کسی ملک سے لیتے ہیں یا کسی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیتے ہیں اس کو ہم ملٹی لیٹرل لینڈنگ کہتے ہیں، اور جو ملکوں سے قرضہ لیا جاتا ہے اس کو بائی لیٹرل لینڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم نے جو بجلی گھر کا قرضہ لیا تھا 19 بلین ڈالر کا، تاکہ ہماری انرجی کے کرائسس کو دور کیا جا سکے، اس کے اوپر ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ تقریباً 6.5
5% پڑے گا پریکٹیکلی، اور اس کے اندر اگر انفلیشن کو ایڈ کر لیں اور ڈیویلویشن کو ایڈ کر لیں تو یہ بات 10-12% تک جا پہنچے گی۔ تو اس وقت تمام جو انڈسٹریل پروجیکٹس تھے سی پیک کے اندر وہ سارے ڈیلے کا شکار ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ہمارا موٹر وے کا ایکسپیرینس تھا، لگتا یہ ہے کہ ہم اسی کی ایک اور ریفلیکشن کرنے جا رہے ہیں سی پیک کی شکل میں، کیونکہ اگر آپ نے صرف سڑکیں بنا لی تو سڑکوں کو سسٹین کرنا، ان کی مینٹیننس کرنا، 3000 کلومیٹر کی سڑکوں کو سسٹینیبل کرنے کے لیے اس کے گرد انڈسٹریل زون ہونا بہت ضروری ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھی سی پیک کے حوالے سے، اور مجھے جو ایک سملیرٹی نظر آتی ہے سی پیک کی اور موٹر وے کی، جو لگتا ہے کہ میرا یہ خدشہ ہے اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سی پیک بھی پاکستان کے لیے ایک اور موٹر وے ثابت ہو۔